نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا تعلق ہمارا جو عمومی سماجی رویے ہیں ان کے اندر جو انتہا پسندی، ایکسٹریمزم یہ نظر آتی ہے، یہ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ وہ ایک اعتدال پسند امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے۔ ان کے اندر وہ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو تعریف ہی یہ ہے۔ تو یہ امت وہ ہے کہ جو تمام معاملات زندگی کے اندر راہ اعتدال کو اختیار کرنے والی ہے۔ اب راہ اعتدال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ اعتدال کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، یہ بڑا مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا ہی بامعنی اور معانی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آل من اقتصد، جس آدمی نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ مشکل کے اندر نہیں پڑے گا۔ تو زندگی کے معاملات کے اندر میانہ روی ہر معاملے کے اندر، اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ اعتدال والا دین ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، تمثیلی انداز میں سمجھائی نا بات، سیدھی لکیر کھینچ کے بتایا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ دین اسلام کا رستہ ہے۔ اور پھر اس رستے کے دائیں بائیں آپ نے کچھ لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا وَهَٰذِهِ سُبُلٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، اور یہ وہ رستے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے کنارے پر شیطان بیٹھا ہوا اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی سیدھے رستے سے، راہ اعتدال سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ اعتدال اور سیدھے پن کا نام ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عمومی سماجی رویے مختلف اعمال کے حوالے سے کیا ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء نے احکام اور مسائل کے مختلف درجے ذکر فرمائے ہیں۔ بعض اعمال کے بارے میں فرمایا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ عمل جو ہے یہ مستحسن ہے۔ کسی کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے، کسی کے بارے میں کہ یہ مکروہ ہے، یہ خلاف اولیٰ ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمارے علماء فقہاء نے مختلف احکام کی متعین کر دی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب اس میں راہ اعتدال کیا ہے؟
جس راہ اعتدال کو میں نے آج اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے، تو اس میں راہ اعتدال یہ ہے کہ جو عمل جو درجہ رکھتا ہے اس درجے میں اس کو شمار کیا جائے اور پرفارم کیا جائے۔ اگر فرض ہے تو وہ سب سے پہلے ہے ترجیح میں، اور اگر کوئی چیز نوافل یا مستحبات میں آتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بعد میں ہے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ فرض اگر کسی چیز کو قرار دیا گیا قرآن و سنت کے اندر اور فقہاء علماء نے اس کی تصریح کر دی کہ یہ عمل فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ہی طے ہو گیا کہ جو عمل فرض ہے اس کو چھوڑنا گناہ شمار ہوگا۔ جو سنت مؤکدہ ہے اگر کبھی چھوٹ جائے تو چلیں، لیکن تسلسل کے ساتھ چھوڑا تو اس میں بھی گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی عمل سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کا ادا کرنا بڑا ہی فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر چھوٹ گیا تو اس درجے کی باز پرس نہیں ہے۔ نوافل اور مستحبات میں اس سے آگے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نوافل اور مستحبات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف نماز کے نوافل اور مستحبات نہیں ہے، زندگی ساری ہے نا، اس میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب اور سنت کے درجے میں ہیں، اور کتنی چیزیں مستحبات اور مباحات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں اعتدال کا رویہ یہی ہے کہ ان کو اسی طرح سمجھا جائے۔ اگر انسان فرض کو چھوڑ کر نفل کو اختیار کر لے گا، یہ عدم اعتدال ہے۔ یہ گویا کہ اعتدال پسندی سے ہٹ جانے والی چیز ہے کہ جو چیز فرض تھی اس کو تو ادا کیا نہیں اور نوافل کے پیچھے آدمی پڑا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 حدیث نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جن چیزوں کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ وہ فرائض کو ادا کر کے میرے قریب آئے، فرائض کو ادا کریں۔ اگر فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہے گا تو یہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے قرب سے محروم کر لے گا۔ پہلے فرض ادا کرے، پھر نوافل اور پھر سنتیں۔ ہمارا رویہ اس حوالے سے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض تھیں ہم مستحبات اور نوافل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ فرض چیزیں ہم سے رہ گئی۔ والدین کی خدمت فرض تھی تو ہم والدین کی خدمت کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بھائی باقی لوگوں کی مدد بھی کیجئے، لیکن پہلا فرض والدین کی خدمت ہے۔ جو نماز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے اور تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، محافل میلاد محافل نعت کے اندر شریک ہوتے ہیں، مستحب عمل ہے نا، باعث اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا کردار، ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض و واجبات کے بارے میں خدا نخواستہ اسی طرح کا تو نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات خوب ہو رہا ہے لیکن زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا۔ ہمارے دیہات میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے عشر فرض ہے، یہ لازم ہے، مال کی زکوٰۃ اور زراعت میں
اناج کی کے لیے عشر لازم ہے۔ اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی جائے، چاہے وہ زراعت کی ہو، غلے کی ہو یا مال کی ہو، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے، لیکن ویسے خیرات کرتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے کیلکولیشن کر کے یہ طے کر لیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی لازم ہے، پہلے اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نوافل بھی کریں، نفل بھی ادا کریں، لوگوں کی اور بھی مدد کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ معاملات کے اندر، اعمال کے اندر، افعال کے اندر اعتدال اور میانہ روی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ جو حکم جس درجے میں ہے اس کو اس درجے میں پرفارم کرنا، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جو فرض ہے اس کو نفل کے درجے میں نہ لے جائے، جو نفل ہے اس کو فرض نہ سمجھ لے، ان کو اسی درجے میں رکھنا، یہ ہے صحیح رویہ۔ اور یہ رویہ صرف احکام اور مختلف اعمال کے اندر نہیں، ساری زندگی کے اندر ہم اس کو اپنائیں۔ کسی سے محبت ہے، کسی سے مخالفت ہے، نہ اس محبت میں اس انتہا کو آدمی پہنچ جائے کہ اس محبت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اور نہ ہی کسی سے نفرت کے نتیجے میں اس انتہا کو چلا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا گناہ گار بن جائے۔ یہ مغرب کا تصور ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اسلام کی نگاہ میں نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے اور نہ ہی جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ محبت کا بھی درجہ ہے کہ آپ کسی کی محبت میں اس حد تک نہیں جا سکتے کہ اس کے نتیجے میں خدا اور رسول کا حکم پامال ہو جائے، اور نہ ہی کسی سے نفرت میں اس حد کو جا سکتے ہیں کہ انسانیت سے نفرت کرنے لگے انسان۔ غیر مسلم ہے نا، مجھے اور آپ کو عقیدے کی بنیاد پر اس سے نفرت کا کوئی حق نہیں ہے۔ دعوت دیں گے، ہم اسلام کی طرف بلائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص ہماری طرف نہیں آتا، ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو تب بھی وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ بحیثیت انسان وہ ہماری محبت کا حقدار ہے۔ گناہ سے نفرت سکھائی ہے اسلام نے، گناہ گار سے نفرت نہیں سکھائی۔ گناہ چھوڑ دے، بات ختم ہو گئی۔ تو گناہ سے نفرت کریں، بد عقیدگی سے نفرت کریں، لیکن جو شخص اس گناہ کا شکار ہے اس کو ہمدردی کی نظر کے ساتھ دیکھیں۔ تو اسلام اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں لوگوں کو یہ تلقین فرمائی کہ حضور کی محبت سے بڑھ کر تو اللہ کی محبت کے بعد سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ایمان ہے، اتنی محبت کہ وہ محبت ہمیں اللہ تک پہنچا دے، حضور سے اتنی محبت کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، اس درجے کی محبت۔ لیکن وہ محبت بھی، اس کی بھی شریعت نے حد بیان کر دی کہ آپ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا مبالغہ کرے کہ ان کو خدائی کے درجے پر فائز کر دے۔ خدا خدا ہے، پیغمبر نبی نبی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت، تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا، صحابہ نے جب دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کتنی عظمت ملی ہے، کتنا اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہوا ہے، تو عرض کی کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن وہ سجدہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم حضور کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں
کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کریں، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تعلیم کیا دی گئی؟ تعلیم یہ دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے مت پیش کرنا جس طرح لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا، آپ کی معجزانہ پیدائش کو دیکھا، آپ کے ایسے محیر العقول قسم کے معجزات کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت کہ مردوں کو زندہ کر دے، غیب کی خبریں بتا دے، اتنی عظمت اور اتنی بزرگی، یہ خدا نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، خدا ہے۔ یہ خدا کی شکل میں دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کا اوتار ہے۔ کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، لوگوں میرے معاملے میں اس طرح کا معاملہ نہ کرنا، اس طرح کی بات نہ کہنا۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے محبت اور جنگ اور نفرت کے بھی اصول ذکر کیے، اس میں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں ہم کو اعتدال سکھایا، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں کہ محبت اور نفرت کے معاملے میں میاں بیوی کا ایک بڑا رشتہ ہے نا، لوگ اس رشتے میں بسا اوقات محبت میں اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ بیوی کے پیچھے چلے اور والدین، عزیز و اقارب سب کو چھوڑ دیا، اور کبھی جنگ اور لڑائی ہوئی تو پھر ایک طلاق کی بجائے تین کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو طلاقیں نہیں ہیں، لیکن ان کا جی چاہتا ہے کہ اگر 100 بھی ہوں تو اس کے ہاتھ تھما دیا جائے۔ یعنی نہ کوئی محبت میں اعتدال ہے اور نہ ہی کوئی غصے اور نفرت میں اعتدال ہے۔ اگر کام ایک طلاق سے چلتا ہے اور پورا معاملہ ہو گیا، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو ایک طلاق کافی ہے، اس سے زیادہ دوسری طلاق دینا یہ ناپسندیدہ ترین ہے۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی یہ سکم اور یہ کمزوری ہے کہ خواہ مخواہ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے جو 3 طلاقیں جب تک نہیں دے گا تو مؤثر نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ ہے جو ہمارے قانون کے اندر رائج ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی اس طرح لوگ عدم اعتدال کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستوں میں باہمی تعلق ہے تو ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ کیا تو اپنے دوست قریبی سے شیئر نہ کریں، اللہ سے شیئر کریں، وہ تو جانتا ہے، توبہ کریں، معافی مانگے تاکہ مٹا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے کسی دوست سے شیئر کر لیا تو گویا کہ اللہ کے علاوہ اب اس نے ایک اور گواہ بنا لیا، تیسرے کو گواہ بنا لیا، چوتھے کو گناہ بنا لیا۔ جب اس نے اپنے گناہ کو خود شائع کر دیا تو اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ اس طرح کھلا نہیں ہے جس طرح کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ کیوں اپنی غلطی کو کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن ہوتا ہے لوگ محبت میں ساری چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے تو دوست کو قتل کرنے پر تل جاتا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ان رویوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل ایک اور بڑی بیماری آپ دیکھیں، پورا ملک اس کا شکار ہے، یہ جی پیپلز پارٹی ہے، یہ جی پی ٹی آئی ہے، یہ جی نون لیگ ہے، یہ فلاں مذہبی جماعت ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت ہے۔ لوگ ان سیاسی جماعتوں کی محبت میں اور بعض کی نفرت میں اس انتہا کو چلے گئے ہیں کہ کوئی اعتدال کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، جیالہ۔ جیالے کا پتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، احمق، جس کا دماغ بند ہو، روبوٹ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی۔ ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے، کوئی جیالہ نہیں ہوتا کسی کا۔
ہم حق کے جالے ہیں، جس طرف ہمیں حق نظر آئے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ لوگ عصبیت میں اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے تو دوسروں پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، دوسری کے ساتھ تعلق ہے تو کسی تیسری پر اسی طرح تبرہ کر رہے ہیں۔ یہ رویہ، یہ نفرت، اس درجے اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ نہ محبت میں انتہا کو چلے جاؤ، نہ نفرت میں انتہا کے چلے جاؤ، جہاں حق کو دیکھو اس طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ تھا نا صحابہ کرام کا۔ ہمارے جتنے خلفاء ہیں، آپ ان خلفاء کی ابتدائی خطبے آپ پڑھیں، انہوں نے اپنے مخاطبین سے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں اگر ہم تمہیں قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلیں تو ہماری اتباع کرنا، اور اگر ہم اس رستے سے ہٹ جائیں تو تم پر ہماری اتباع لازم نہیں ہے۔ یہ ہے سیاستدان، یہ ہے خلفاء جو تربیت لوگوں کی اس طرح کر رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اندھے اور بہرے بن کر ان کے پیچھے چل پڑے، اور لوگوں کا حال بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ منع کر دیا اسلام نے اس سے، ایسا رویہ جس میں نفرت اور محبت، کوئی اعتدال نہ ہو، اس کی تربیت کی اسلام۔ اسی طرح آگے چلیے جو دیگر ہمارے معاملات زندگی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عباد الرحمن، اہل ایمان، سورۃ الفرقان کے آخری 2 رکوع آپ جا کر ذرا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ ہستیاں، ان کا تعارف کیا ہے، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تعریف وہ ہے نا جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے، جو ہواؤں میں اڑے، پانی پر چلے، کرامتیں دکھائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور بندگان خدا، یہ قرآن پاک سے پوچھ لینا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ موضوع اور ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ گھر جا کے ذرا سورۃ الفرقان، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے آخری 2 رکوع جو ہے وہ جا کے پڑھیے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی کرامت اور ان کی عظمت ان کا کریکٹر ہے، کردار ہے اصل میں۔ یہ چیزیں جن کو آپ کرامات سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شوبدہ بازی ہو سکتا ہے کوئی اٹکل پچو سے کوئی بات کر رہا ہو۔ لہذا یہ جو آدمی اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ کا بندہ کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، میں اس میں سے صرف ایک وصف ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ الفرقان آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ خود مانگت بن جائیں، فقیر ہو جائیں، اور نہ اس مال پر اس طرح سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ ضرورت مند ہوں اور ان کی ضرورت سے زائد بھی ہو مال، نہ اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے بین بین رہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دولت اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اس طریقے کے مطابق خرچ کرنا جو طریقہ اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ اعتدال ہے۔ اور اس راہ سے ہٹ جانا، اس طریقے کو نظر انداز کر دینا جو خدا اور رسول نے بتایا ہے،
تو یہ افراط و تفریط ہے. جہاں خرچ کرنا تھا نہیں کیا، جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا تھا وہاں خرچ کر دینا، اسی چیز کا نام افراط و تفریط ہے. منع کر دیا شریعت نے اس سے. اب ہمارے جو سماجی رویے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. یہ ہمارے ہاں عجیب ایک ماحول ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اللہ کی لعنت ہے. یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے. تو دولت سے، مال سے، فقیری کا مطلب لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ بندے کے پاس نا کچھ نہ ہو، یہ فقیری ہے. بھائی فقیری کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ فقر کا یہ مطلب ہے. علامہ اقبال کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فقر کیا ہوتا ہے، فقیری کیا ہوتی ہے. فقیری اور فقر یہ ہے کہ آپ ڈھیروں دولت کے مالک ہوں لیکن وہ دولت آپ کے مزاج کے اندر تکبر پیدا نہ کرے. فقیر ہے. دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا شخص بھی فقیر ہے اگر وہ دولت اس کے مزاج پر حاوی نہیں. اور گدڑی کے اندر لپٹا ہوا شخص دنیا دار ہے اگر اس کی نظر لوگوں کے مال اور لوگوں کی جیبوں پر ہے. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے مال، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا. جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرنا، جہاں منع کیا گیا ہے وہاں سے رکنا، یہ راہ اعتدال ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنی دولت جو اللہ نے دی ہے اس کو کھیل کود پر، گانے بجانے پر، کھانے پینے اور شادی بیاہ پر اس طرح آدمی خرچ کرے کہ اعتدال کے سارے جتنے بھی معیارات ہیں سب کو پامال کر دے. جس طرح ہمارے ہاں گوجرانوالا کے لوگ تو ماشاءاللہ کھانے پینے میں بھی دنیا کے اندر مثال ہے، پاکستان کے اندر نہیں، دنیا کے اندر ایک مثال ہے. ایسی ایسی ورائٹی کھانے کی انہوں نے بنائی ہے کہ آپ کوئی فیکٹری لگائیں ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، کوئی کالج کھولے ہو سکتا ہے کوئی بچے ہی داخل نہ کروائے، کوئی سکول ناکام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کھابے کی کوئی دکان لگا لیں تو چکھ چکھ کے ہی لوگ آپ کو امیر کر دیں گے. بہرحال چلیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ گوجرانوالا کے لوگوں کا ہمارا خاص ذوق ہے. تو اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے. ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جس آدمی کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق کھا رہے ہیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف سے کام نہ لو. ویسے حکمت کی روح سے بھی اگر ہم لوگ سیانے ہو جائیں نا، سمجھدار ہو جائیں تو یقین جانیے کہ آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں. وہ حکیم لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی زیادہ بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. اور اگر ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں نا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا. جب کوئی انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو کسی محروم شخص کا حصہ کھا رہا ہوتا ہے. تیار ہو جائے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. جب آپ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی پلیٹ میں اپنی ضرورت سے زیادہ ڈال لیتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے تو تکڑے ہو جائے، قیامت کے دن اس بچے ہوئے رزق کا آپ کو اور مجھے حساب دینا ہوگا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اپنے رویوں کے اندر اعتدال پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم اور تربیت ہماری کی ہے، چاہے یہ خرچ کھانے پینے کے معاملے پر ہو، شادی بیاہ کے معاملے پر ہو، یا کسی اور معاملے میں ہو. ایون کہ اگر دینی مجالس اور دینی محافل پر بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو پھر بھی ذرا دھیان میں رہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں ابھی ربیع الاول گزرا ہے، وہ لوگوں کو جنت کا ٹکٹ کٹانے کا ایک آسان نسخہ آتا ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ کیا پورے سال میں آپ کو کوئی نماز و نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اسلام پر چلنے کی ضرورت. بس ٹھیک ہے، ایک محفل کر لی آپ نے، اور آپ نے کوئی نعت خواں بلا لیے، پیشہ ور خطیب بلا لیے، کوئی قوال بلا لیا، کوئی نقیب شکیب بھی بلا لیا ہے. عجیب و غریب قسم کی یہ ایٹمیں ہیں جو مذہب کے نام پر ہم نے انجیکٹ کی. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ. یہ آپ اپنا چسکا پورا کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے، چسکا لیجئے اور اس کے حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. یاد رکھیے کہ
نعت کی مخالفت کوئی ذی ہوش شخص نہیں کر سکتا. پورا قرآن حضور کی نعت ہے. صحابہ کرام نے حضور کی شان میں قصائد کہے, پوری ہماری تاریخ ہے. مسئلہ نعت نہیں ہے, مسئلہ وہ نعت خوانی ہے جس نے ہمارے ماحول کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ہیجان پیدا کر دیا ہے. نعت خواں کھڑا ہوتا ہے اور شعر پڑھ کے کہتا ہے جی ثابت ہوا. بھئی کبھی نعت سے بھی کچھ چیز ثابت ہوئی ہے؟ یعنی شعر سے بھی کبھی کچھ چیز ثابت ہوئی ہے؟ میرے بھائیو, دین قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے, سنت سے ثابت ہوتا ہے. شعروں سے دین ثابت نہیں ہوتا, نہ دین کرامتوں سے ثابت ہوتا ہے, نہ حکایتوں سے دین ثابت ہوتا ہے. پتہ نہیں اس امت کو, اس قوم کو کیا ہو گیا, جب قرآن اور حدیث اور سنت کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہے گا تو پھر ہم اسی طرح کے تماش بینوں کو اکٹھا کریں گے, پیشہ ور قوال, نعت خوان, پیشہ ور خطیب اور نقیب, وہ ہمیں دین سکھانے کی کوشش کریں گے. بلکہ آج کل تو رمضان میں وہ اداکار بھی آ کے باقاعدہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں, جو پورا سال ناچتے ہیں, اداکاری کرتے ہیں, اور رمضان میں آ کے ہم جیسوں کو پھر وہ دین سکھانے لگتے ہیں. ان لوگوں کو کنہوں نے پروموٹ کیا؟ ہم لوگوں نے کیا. جو پیسہ خرچ کرتے ہیں, ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. میں وابڈا ٹاؤن میں, آپ کے شاید علم میں ہو کہ یہاں آنے سے پہلے میں ایک خطبہ وابڈا ٹاؤن میں دیتا ہوں. پہلے ادھر خطبہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے میں ادھر آتا ہوں. تو لہٰذا میری رہائش بھی ادھر ہے, سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. 2-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. اب حیران ہوں گے سن کے کہ کراچی سے ایک شخص آیا, اس نے نعت پڑھی اور 45-40 منٹ کی اس کی نعت تھی. 6 لاکھ روپیہ اس کو دیا گیا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ نامناسب ہے. اور اس آدمی کی, اس نعت خواں کی جو بکنگ تھی, نعت خواں کا نام میں بتا دیتا ہوں, وہ اویس رضا قادری. گجرانوالہ میں اس کی اس رات کی جو بکنگ تھی 14 لاکھ کی تھی. اب آپ یہ ہم نے نہیں بات کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اور اللہ کے بندو, یہ روپیہ پیسہ دین کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے دین کی پروموشن کے لیے خرچ کرو, دین کے پھیلانے کے لیے خرچ کرو, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کرو. کسی بچے کی فیس ادا کر دو. مفتی منیب صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے, ادھر گجرانوالہ میں بتا رہے تھے کہ ایک نعت خواں نے, 2 نعت خوانوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پنجاب کے لوگ چونکہ نعت خوانی کو پروموٹ کرتے ہیں اور جنت کا ٹکٹ کٹوانے میں سب سے زیادہ پیسے ہمارے لوگوں کے پاس ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور جنت پکی ہو جائے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نعت خواں نے ہمارے کسی سرمایہ دار دوست سے بات کی کہ میرے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے, انویسٹ کر دیں ذرا. ایک دوسرے کے پاس اس سے بھی زیادہ تھا. یہ دین بیچنے والے اور اپنی دولت کو پیشہ ور خطیبوں پر اس طرح پھینک پھینک کر لٹانے والے, یہ خبردار ہو جائیں سارے. یہ دین کی متانت کے خلاف ہے. وہ بھائی آپ نے کسی کی خدمت بھی کرنی ہے تو وہ بھی کسی احترام اور ضابطے کے ساتھ. یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اسٹیج پر میں نام نہیں لے سکتا کہ کس طبقے پر آپ اس طرح کی حرکت کس طبقے کے بارے میں کی جاتی ہے. دین سیکھنا سکھانا ایک سنجیدہ عمل ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے نا تو حضرت عثمان غنی سے ذرا سیکھنے کی کوشش کریں. 3 دفعہ انہوں نے اپنے لیے جنت پکی کی. ایک دفعہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کنواں خرید کر, حضور نے فرمایا جو خریدے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. دوسرا موقع کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہوا. جن 2 بچوں کے ملکیت تھا وہ پلاٹ, وہ جگہ, ان کی منہ بولی قیمت ادا کر کے اپنے لیے جنت پکی کی.
تیسرے موقع پر جہاد کی تیاری، غزوہ تبوک، کہ سینکڑوں اونٹ ماہ سامان اللہ کے رستے میں دے کر مجاہدین کی مدد کر کے جنت کا ٹکٹ کٹوایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ، کہ اسلام کو، مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ان کی ضرورت پانی ہے تو اس کا انتظام کریں، اگر ان کی ضرورت مسجد اور مدرسہ ہے تو اس کا اہتمام کریں، اور اگر ان کی ضرورت مجاہدین کی مدد ہے تو پھر اس کا اہتمام کریں۔ یہ طریقہ ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کا اور جنت پکی کرنے کا۔ ہمارے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کا مزاج بنایا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، دولت، اعتدال کے ساتھ اس کو خرچ کیجیے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پانی کی صورت میں بھی ہے۔ یہ میں اس لیے خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسجد اور سٹیج کے یہ موضوعات ہی نہیں رہے۔ کبھی موقع بنا تو میں پانی کی فضیلت پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا آگے کسی جمعے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اپنے رویوں سے اس نعمت کی کس طرح بے قدری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 5 ٹاپ کے ممالک جن کے زیر زمین آبی ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں اور پانی زہریلا ہو رہا ہے، ان میں ایک پاکستان بھی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آج سے بعض وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری ایج یا اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم نلکا گیڑ کے پانی پی لیتے تھے، اب نہیں آپ پی سکتے۔ کس طرح ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پانی کی کس طرح ناقدری ہو رہی ہے، اللہ کی نعمت کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اگر میں اس کا ذکر کروں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عمومی طور پر پانی جو ضائع کرتے ہیں اس حوالے سے اپنے رویوں پر غور و فکر کریں۔ مسواک ہو رہی ہے اور ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، گھر کے غسل خانے میں، بیسن پر، مسجد میں غسل ہو رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، مسواک ہو رہی ہے اور پانی بے محابہ بہایا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑا پانی کھول لیا جائے اور کبھی بند بھی کر لیا جائے مسواک اور برش کرتے ہوئے تو کتنا مناسب ہوگا۔ دنیا میں اس طرح تباہی نہیں ہے جس طرح ہم لوگ پانی کی تباہی کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ حدیث کاش ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا کہ شاید پانی تھوڑا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اے سعد، وضو میں اسراف؟ عرض کی اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یعنی جو پانی میں وضو کے لیے استعمال کر رہا ہوں کیا یہ بھی اسراف میں شمار ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 425، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، ہاں وضو میں بھی جب تم پانی زیادہ استعمال کرو گے تو یہ اسراف میں لکھا جائے گا، حساب لیا جائے گا تم سے۔ جب آپ پانی کو ضائع کرتے ہیں تو کسی پیاسے کی پیاس جو اس پانی سے بجھ سکتی تھی، آج ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں اگر پانی ضائع ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے ریجن کو متاثر کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ہی ضائع ہو رہا ہے، وہ سارے علاقے کو متاثر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ نَهَرٍ جَارٍ، اے سعد یہ اسراف میں لکھا جائے گا اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر سے ہی کیوں وضو نہ کر رہے۔ بھائی بہتی ہوئی نہر سے پانی کیا ضائع ہوگا؟ آپ وضو کر رہے ہیں اور پانی ادھر اندر ہی جا رہا ہے،
لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ اگر تم نے بہتی ہوئی نہر سے بھی وضو کرو تو تب بھی تمہیں وضو کا اس طرح وضو کرنا چاہیے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ ہو۔ یہ پورے ہمارے جو رویے ہیں، میں نے جن کا ذکر کیا آج کے خطبے کے اندر، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے سماجی رویے، نفرت اور محبت کے معاملات، سب کے اندر اعتدال کو اختیار کرنا لازم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ما آل من اقتصد، جس آدمی نے معاملات زندگی کے اندر میانہ روی اختیار کی، جس قوم نے اس اصول کو اپنا لیا، وہ قوم، وہ فرد کبھی تہی دست اور وہ کبھی لاچار نہیں ہوگا، وہ کامیابی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔